ہاں، یہ ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا، لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا، جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے، جہاں پانی گہرا تھا، اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں، لمبی لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تہہ سے جا لگیں، اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے۔ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے، اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دھکایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ آہ، کتنا سکون مل رہا ہے! چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا، اور انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی۔ اوہ، بڑا مزہ آ رہا ہے! چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا۔ حضور والا، کیا ایک بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج بھی اس بار غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی چوتھا چینی بھائی دوڑا اپنے گھر گیا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں چینی بھائی آیا۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بند کوٹھڑی میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئیں، اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹھڑی میں پھینک کر تالا لگا دیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹھڑی کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنا سانس روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی باقی زندگی ہنسی خوشی گزری۔